میں کسی فرقے واریت کی بات نہیں کرتا، نہ میں فرقے واریت کو پروان چڑھانا چاہتا ہوں، میں جسٹ آپ کو یہ ایک فکر دینے جا رہا ہوں کہ آپ نیوٹرل ہو کر، بالکل فرقے واریت سے ماورا ہو کر یہ سوچیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے اگر نعمت کوئی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تو خود ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ تو جتنی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم، وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین و سامعین، آج ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہوگی کہ میلاد مصطفیٰ کا معنی و مفہوم کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر کیا اس میلاد مصطفیٰ کے دن کو عید کا نام دینا کیسا ہے۔ تیسرے نمبر پر کہ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے یا قرآن پاک کی آیت سے اس طرح کے دن کے منانے کی کوئی دلیل ملتی ہے یا نہیں ملتی، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں قرآن پاک کی 3 آیات آپ کو پیش کروں گا، اس کے بعد 2 احادیث بیان کریں گے یا 3 احادیث، تو بالکل مختصر ٹائم میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ علم پہنچاؤں اور ایسی چیزیں آپ کو میں دے دوں کہ جن کو آپ یاد کر لیں۔ زیادہ بحث یا مباحثہ یا پھر بہت ساری لمبی گفتگو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ 2-3 باتیں آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے اور اس کو ازبر کر لیں، یاد کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کنسیپٹ آپ کا کلیئر ہو جائے گا اور کوئی بھی آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ، میلاد کا معنی کیا ہے۔ میلاد کا معنی ہوتا ہے ولادت کی جگہ یا ولادت کا وقت یا ولادت کا ذکر کرنا، یعنی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معنی یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے وقت کو بیان کرنا، ولادت کی جگہ کو بیان کرنا، ولادت کے مناظر بیان کرنا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ولادت کو لے کے بیان کرنا۔ تو یہ ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے، میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشی کی محفل ہے۔ اسی وجہ سے ہم اس دن کو عید میلاد النبی کا دن بھی کہتے ہیں۔ تو ہمارے اوپر کچھ اعتراضات ہوتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ یہ جائز نہیں ہے، عید تو 2 عیدیں ہوتی ہیں سال میں، تو لہٰذا ایک نئی عید کا تم نے انعقاد کر دیا ہے، تو لہٰذا یہ عید کا لفظ استعمال کرنا یہ بھی حرام ہے۔ جو میلاد کو منانے والے ہیں ان کو گمراہی کا فتویٰ ان کے اوپر لگا دیا جاتا ہے، شرک کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، ان کو حرام کام کا مرتکب قرار دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا آج ہم ڈسکس کریں گے
کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح جائز ہے، یہ کس طرح قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے۔ میلاد مصطفیٰ منانا کیا قرآن سے ثابت ہے یا نہیں ہے، احادیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر آج ہماری گفتگو ہوگی۔ تو میں ایک آیت کریمہ پہلے تلاوت کرتا ہوں۔ ایک آیت کریمہ میں نے آپ کو پہلے سنائی ہے، اس کی ہم گفتگو اس کے اوپر بعد میں کریں گے، تو لہٰذا ایک آیت کریمہ سوال، پہلے ہم سوال رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کا جواب آیت کریمہ سے ہم دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن کو عید کا دن قرار دینا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ کیا عید میلاد النبی کا لفظ استعمال کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ آج مولوی صاحب لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور شرک اور گمراہی اور حرام کے مرتکب ہونے کا فتویٰ لگا کر ہماری نیو جنریشن کو اور بڑے سیدھے سادے جو لوگ ہماری عوام ہے، ایجڈ لوگ بھی ہیں، بڑی بڑی عمر کے لوگ ہیں، سفید داڑیاں ہو چکی ہیں، لیکن ان کو یہ کنسیپٹ ان کا کلیئر نہیں ہے، اور لہٰذا وہ آنے والی نسلوں کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا میں یہ بات کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ مائدہ ہے، قرآن پاک کی 5ویں سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قال عیسی ابن مریم، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے فرمایا، نے عرض کی اپنے رب سے، ربنا، اے میرے رب، انزل، تو نازل کر، علینا مائدتن، ہم پر ایک دسترخوان، ہم پر ایک دسترخوان اتار، من السمائی، آسمان سے، تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا، تاکہ وہ دسترخوان جو جس دن اترے، اس دسترخوان کا اترنا وہ ہمارے پہلوں کے لیے، اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے خوشی کا باعث بن جائے، عید کا باعث ہو۔ قرآن پاک کے اندر عید کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا، دوبارہ سنیے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے میرے رب، اے ہمارے رب، تو آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان اتار، تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا، تاکہ وہ دسترخوان ہو جائے ہمارے لیے، ہمارے اگلوں کے لیے، ہمارے پچھلوں کے لیے عید۔ تو پتہ چلا کہ دسترخوان کا اترنا ایک اللہ کی نعمت ہے، ایک عظیم نعمت ہے، تو لہٰذا اس نعمت کی وجہ سے خوشی کا حصول جو ہے وہ عید کے مترادف ہے، اور اس دن کو، اس وقت کو عیسیٰ علیہ السلام عید کے ساتھ یہاں پر منسوب کر رہے ہیں، عید کے لفظ کے ساتھ۔ پھر آگے شاہ فرمایا کہ آیتن، اور وہ نشانی ہو، من کا، تیری طرف سے۔ پتہ چلا کہ اللہ کی طرف سے جو عظیم نعمت ملتی ہے یا عظیم نشانی ملتی ہے، اس دن کو یا جس دن کو وہ ملتی ہے، اس دن کو عید کا دن قرار دینا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہے اور قرآن پاک کے مطابق ہے۔ اگر یہ عمل غلط ہوتا، اگر اس کو عید کا دن قرار نہ دیا جانا ہوتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عیسیٰ علیہ السلام یہ الفاظ بولتے ہی نہ، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہے۔ اگر انہوں نے بول لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو منع فرما دیتا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ان الفاظ کے ساتھ ذکر فرما رہا ہے، تو ان آیات کے ان الفاظ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کوئی بھی خوشی ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کوئی نعمت، عظیم نعمت ملے آپ کو، تو آپ اس کی خوشی منا سکتے ہیں، اس دن کو آپ عید قرار دے سکتے ہیں۔ تو مولوی جی، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را ہماری بھولی بالی عوام کو گمراہ نہ کیجیے۔ آپ کو اپنے ایمان کی فکر نہیں تو خدا را امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان، امت مسلمہ، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یہ فتنہ برپا نہ کرے۔ پہلے ہی اس وقت ایک نفسی کا دور ہے اور بڑا پرفتن دور ہے، لہذا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر
امت کو گمراہ کر کے آپس میں نفرتیں نہ پھیلائیں۔ قرآن پاک کی اس آیت کے اوپر غور کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام اگر مائدہ دسترخوان کی خواہش کریں اور دسترخوان کے اترنے کو، دسترخوان جیسی ایک نعمت کے حاصل ہونے کو خوشی کا دن، خوشی کا وقت یا خوشی قرار دیں، تو مولانا عیسیٰ علیہ السلام کے آقا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نعمت عظمیٰ ہے، ان جیسی نعمت کائنات میں نہیں ہے، اگر اس کا ظہور ہو، اس نعمت عظمیٰ کا ظہور ہو، اور اس نعمت عظمیٰ کے ظہور کو اگر ہم کہیں کہ یہ خوشی منانا ناجائز ہے، یا پھر جس دن ان کا ظہور ہوا ہم اس دن کو اگر عید قرار دینے کے اوپر فتوے لگانے شروع کر دیں، اور اس کو جو عید مانے اس کو ہم گمراہ کہنا، اور ان کو بدعتی کہنا، ان کو مشرک کہنا، ان کو کافر کہنا شروع کر دیں، تو یہ کہاں کی انصافی ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ خدا را غور کریں۔ یہ قرآن پاک کی میں نے ایک آیت آپ کو پیش کر دی ہے۔ اگلی آیت، یہ چیز تو ثابت ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اگر حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی احسان ملے، تو اس احسان کی خوشی منانی چاہیے۔ یہ قرآن پاک سے ثابت ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ارشاد بھی فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے یا ہم پر یہ احسان نہیں ہے؟ اس کے اوپر میں قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 164 پیش کرنے لگا ہوں۔ سنیے گا، لقد من اللہ، جو میں نے خطبہ میں بھی پڑھی، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے۔ لقد، البتہ، قد تحقیق، یہاں پہ لام آ رہا ہے، یہ بھی حرف تاکید ہے۔ قد کے اندر بھی تحقیق اور تاکید پائی جاتی ہے، تاکیدوں کے ساتھ اس بات کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ البتہ تحقیق، من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے۔ کیا احسان فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم، جو کہ تلاوت کرتا ہے ان پر آیات ہی، اس کی آیات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اب یہاں پر میرا موضوع صرف اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا دنیا میں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے یا نہیں ہے۔ جو نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے وہ اللہ کا احسان ہوا کرتا ہے۔ تو میں صرف اتنی گفتگو کروں گا، آگے اس کی ڈیٹیل میں جانا موضوع نہیں ہے اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں 164 آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجنے کو احسان قرار دے رہا ہے۔ پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اور پہلے جو ہم نے آیت پڑھی، تلاوت کی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 14 جو تھی، 114 114 نمبر، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نعمت کے اوپر خوشی منانا، اور جس دن وہ نعمت ملے اس نعمت والے دن کو عید قرار دینا، عید کے طور پہ منانا، وہ ثابت تھا۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ظہور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اللہ کی طرف سے آنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک احسان ہے اور اس کی نعمت عظمیٰ ہے۔ اب تیسری بات کہ اللہ کی نعمت کی خوشی منانا بھی سمجھ آ گئی، اللہ تعالیٰ کی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ بھی سمجھ آ گئی۔ تو اس نعمت کا چرچا کرنا، میلاد کے اندر کیا ہوتا ہے؟ میلاد کے اندر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، قرآن خوانی کی جاتی ہے، تلاوت کلام پاک ہوتی ہے،
نعتیں پڑھی جاتی ہیں، درس و بیان ہوا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، قرآن پاک سنایا جاتا ہے، اس کی تفسیر سنائی جاتی ہے، احادیث سنائی جاتی ہے، پھر اخلاقیات کے اوپر بات کی جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل بیان کیے جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز زندگی بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس میلاد کے اندر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا درس دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا کرنا یہ کیسا ہے؟ تو آ جائیے سورہ دوحا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور بہرحال اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو سامعین، ناظرین، میں کسی فرقے واریت کی بات نہیں کرتا، نہ میں فرقہ واریت کو پروان چڑھانا چاہتا ہوں، میں جسٹ آپ کو یہ ایک فکر دینے جا رہا ہوں کہ آپ نیوٹرل ہو کر، بالکل فرقہ واریت سے ماورا ہو کر یہ سوچیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے اگر نعمت کوئی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تو خود ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ تو جتنی بڑی کوئی نعمت ہوگی اتنا ہی اس کا چرچا کیا جائے گا۔ تو نعمت مصطفیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمیں نعمت کی صورت میں ملے ہیں، جب اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے تو پھر ان سے بڑھ کے ہم چرچا کس کا کریں؟ تو لہذا میرے خیال سے آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، لہذا ان کا ذکر کرنا بعینہ قرآن ہے، قرآن کے بالکل مطابق ہے۔ دوسری حدیث پاک میں یہاں پر آپ کو پیش کرتا ہوں، جو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے یہ۔ ان عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ قال سویبۃ مولات ابی لہب کانت آتقها حین بشر بالنبی بمولادہ وکانت ارضعته۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا۔ ابو لہب نے ایک عمل کیا تھا، ابو لہب کی لونڈی تھی ایک سویبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد ہوئی، آپ کا ظہور ہوا، تو سویبہ نے آ کر ابو لہب کو یہ خوشخبری دی کہ آپ کے بھائی مرحوم عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب نے بھتیجے کی آمد کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کر دیا۔ اس نے انگلی کے ساتھ اشارہ کیا کہ جا سویبہ، تو نے یہ خوشخبری مجھے سنائی ہے، لہٰذا میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا، میں نے پوچھا تو ابو لہب عذاب میں مبتلا تھا، لیکن جب پیر کا دن آتا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے انگلی سے ایک مشروب جاری ہو جاتا ہے، میں نے اس انگلی سے اشارہ کیا تھا سویبہ کو آزاد کرنے کا، تو لہٰذا اس کے سبب مجھے اس انگلی سے مشروب جاری ہوتا ہے، اور اس مشروب کی وجہ سے میرے سے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو لہذا احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی خوشی منانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی کافر بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی مناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی کچھ نہ کچھ اجر عطا فرما رہا ہے۔ تو جو ایمان کی روشنی سے منور ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، عشق میں، ایمان کی روشنی کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منائے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ کیسی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ دو احادیث میں نے بیان کی، اب ایک میں آپ کو ایک محدث کا قول، محدث کون ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ علامہ جلال الدین سیوطی جو تفسیر در منصور کے مصنف ہے، ان کی کتابیں درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان احیاء لیلۃ المولد متضمن للعبادۃ من قراءۃ القرآن و اطعام الطعام و انشاد المدائح النبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فہذا من البدع الحسنہ التی یصاب علیہا صاحبہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بے شک میلاد النبی کی رات کو زندہ کرنا، میلاد النبی کی رات کو، جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو میلاد کا دن ہے، اس کی جو رات ہے اس کو زندہ کرنا، کیسے زندہ کرنا؟
عبادت سے، قرآن کی تلاوت سے، کھانا کھلانے سے، نعت شریف پڑھنے سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرنے سے، تو بتائیں میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ کیا قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں نہیں پڑھی جاتی؟ قرآن حدیث کو بیان نہیں کیا جاتا؟ کیا لنگر کا اہتمام نہیں کیا جاتا؟ تو یہ ساری چیزیں آپ فرماتے ہیں جو کرتا ہے یہ ایک اچھی عادت ہے، اچھا طریقہ ہے، ایسا اچھا طریقہ ہے کہ یصاب علیہا صاحبہا، کہ جو اس کو کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ثواب پائے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر ہم سمجھیں گے نہیں اور اپنے آپ کو فرقہ واریت کے اندر مبتلا کر کے اور مولویوں کے پیچھے ہم چلیں گے، فتنہ پرور مولویوں کے پیچھے، جو علماء حقہ ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو علماء سو ہے، جو امت کے اندر تفرقہ پھیلانا چاہتے ہیں، امت کو وہ انتشار پھیلا کر بانٹنا چاہتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ ہم امت مسلمان کٹھی ہو جائے اور ایک پلیٹ فارم پہ کٹھے ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور محبت میں آگے ہم اپنے آخرت کی منزل کو طے کرتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کے عرفان کو حاصل کریں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں گم ہو کر معرفت خدا بندی تک ہم پہنچے، وہ نہیں چاہتے۔ یہ ناظرین، جو حقائق تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، قرآن پاک کی آیات سے بھی اور احادیث صحیحہ سے بھی، اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، کیونکہ ٹائم مختصر ہے۔ تو جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے جو حقائق میرے سامنے میں آپ کو مختصر وقت میں پیش کر سکتا تھا میں نے کر دیے ہیں۔ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس اینگل سے لیتے ہیں، کیسے آپ سوچتے ہیں۔ لہٰذا جو بھی باتیں کی ہیں اس کی تحقیق کریں، اگر وہ تحقیقات میں آپ کو صحیح لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔